قرآن پاک کا جو فہم ہے اس کو سمجھنے کا ایک مفہوم ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس میں سورہ مکی بھی ہے، سورہ مدنی بھی ہے۔ جیسے انسان ہے نا، انسان بھی ایک امتیاز ہے وجود کا، اور کچھ جو اس وجود کے اندر موجود ایسی چیزیں جو کہ انسان کے خیال سے وابستہ ہیں، جو نظر نہیں آتی، انسان بیک وقت ان دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک جو ہے وہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور وہ خالصتاً اللہ پاک نے انسان کے لیے، انسان کے انڈرسٹینڈنگ اور اس کا یہ وقت، وہ دور جو اس نے زمین پر گزارنا ہے، اس کے حوالے سے انسان کو قرآن کلام عطا فرمایا۔ اب قرآن پاک کا یہ ہے کہ جو بھی فیکٹ ہیں وہ خود قرآن پاک نے ہی ارشاد فرما دی، اللہ ہی پاک نے جو ہے وہ مدد فرما دی۔ اب قرآن ہی میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ 7 منزلوں میں ہے، 7 منزلیں، جیسے سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، 7 منزلوں میں ہے۔ اب ان 7 منزلوں کی ترتیب دیکھی جائے، اس میں جو پہلی منزل ہے، پہلی جو باب ہے اس کا سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ مکی، سورہ فاتحہ تو خیر جو ہے وہ تو ایک الگ ہی چیپٹر ہے، لیکن جو باب شروع ہوتا ہے، ایک یہ خوبصورتی کہ یہ دونوں قرآن پاک کے جو 7 باب ہیں اور قرآن پاک کے جو موجود اندر صورتیں ہیں، وہ مفسرین یہی بتاتے ہیں کہ وہ جوڑوں جوڑوں میں ہیں، ساری صورتیں جوڑوں میں ہیں۔ جیسے اب پہلی جو منزل ہے اس میں سورہ بقرہ اور آل عمران جو ہے وہ ایک جوڑا ہے، اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ ایک جوڑا ہے، اور پھر ایسے اسی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جو کچھ نہیں ہے وہ یا تو ان جوڑوں کے حوالے سے، جیسے مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ نیئر اباؤٹ ہی ان کے یا تو کلوزنگ نوٹس ہوتے ہیں یا تو اوپننگ نوٹس کے طور پر وہ صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اوور آل جو ہے وہ کیا چیز بتا رہی ہے، قرآن کی ایک جو اپیرنٹ اسٹرکچر ہے وہ بھی یہی چیز بتا رہا ہے کہ جوڑے میں کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹوائسلی، این ایکٹ پرفارم ٹوائسلی، دو طرفہ جو ہے وہ کام کا بیک وقت ہونا ہی جو ہے وہ اصل ماجرا ہے۔ جیسے انسان اور روح دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ایک ایکٹ پرفارم ہوتا ہے، یا تخیل کریٹ ہوتا ہے، یا ایگزیکیوشن آف سم تھنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی صورتیں بھی جوڑوں میں ہیں، اور قرآن کے اندر جو ربط ہے نا وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ پچھلا لفظ اگلے لفظ کو، اور اگلا لفظ پچھلے لفظ کو، اور پھر اسی طرح یہ ربط جوائنٹلی کمبائن ہو کے چل رہا ہے۔ اب یہاں سے جو ایک تدبر کے لیے ایک آپ کو کرن ملتی ہے نا، وہ کیا ہے، وہ اس پہ اس طرح سے غور کرنا ہے کہ اگر یہ سارا اسٹرکچر جوڑے میں ہے اور سارا اسٹرکچر ہی ایسے ہے، انسان خود جو ہے وہ اس طرح ہے، کائنات میں دیکھیں صبح و شام، خشکی اور عام جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز جوڑے میں ہی پائی جاتی ہے، ہر چیز، مطلب کہ بہت کم ہوگا جو نہیں ہے۔ چاند اور سورج ایک جوڑا ہے، دونوں کی فطرت مختلف ہے، آپریشن مختلف ہے، لیکن جوڑے کی صورت میں ہے۔ ان دونوں کے علاوہ آپ کو آسمان میں 600 چیزیں ہوں گی، لیکن جو دیکھنے والی، جس سے آپ مشاہدہ کر سکیں، ایک کامن مین کے لیے ہے نا، تو کامن مین کے لیے وہ مشاہدے کی خاطر جوڑے میں موجود کیا ہے، وہ آپ کے چاند اور سورج ہے، ٹھیک ہے، آسمان ہے، آسمان کے ساتھ ستارے ہیں، یہ بھی جوڑا ہے۔ تو کہنے کی بات ہے، اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جو لفظ ہے نا قرآن کے، وہ بھی حروف جو ہوتے ہیں، حروفوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے، ان کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، ان کے اندر بھی یہی جو ہے وہ جو ہے راز ہے کہ وہ ہر لفظ جو ہے وہ ایک کلمہ ہے، اور وہ کلمہ جو ایک ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہی میکانزم ہے۔ سورہ فاتحہ تو خالصتاً اسی طرح ہے، لیکن باقی جو ہے وہ ترتیب میں اس میں بھی یہ چیز آبزرو کی جا سکتی ہے۔ تو کچھ اس طرح سے جو ہے وہ قرآن پہ تدبر کرنا ہے اور سوچنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مدنی صورتیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی ہے ساری اسلامک ریفارمرز، اور جو ایک خلافت جس نے راہ ہموار کی ہے خلافت قائم ہونے کی، جو 30 سال کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو خلافت کا ذکر پہلی مرتبہ قرآن میں آیا ہے وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے، خلیفہ بنانے کا۔ اور یہ جو دنیا میں خلافت قائم میں مثال ہوئی نبی اکرم کے صحابیوں نے کی، وہ بھی اس کی میعاد بھی 30 سال ہے۔ یہ بڑی ہی حیران کن بات ہے، جو کہ شاید ابھی پتہ لگے سب کو، اور ہوگی کسی کی نالج میں بھی، لیکن یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں نا کہ آ، آپ کا جو ہے وہ 13 سال کا مکی ٹائم ہے، 13 سال گزر جاتے ہیں، اور ہجرت ہوتی ہے۔ پھر ہجرت کے بعد جو ہے یہ سورہ بقرہ آنا شروع ہوتی ہے، اور اس میں ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں کتنے کلوزلی، اور ریاست ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ مکی صورتوں کا زیادہ جو مرکز ہے وہ توحید اور آخرت ہے، ٹھیک ہے، اور مدنی صورتوں کا سارا جو تعلق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ریفارمر اور سارے جو اسٹرکچرل چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہے۔ جیسے روزہ پہلے بھی تھا، نماز پہلے بھی تھی، لیکن نماز، روزے، حج اور جو زکوٰۃ وغیرہ کا جو کلچر ہے، وہ کلچر جو زکوٰۃ کا سسٹمیٹیکلی ان مٹیریل ورلڈ وہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوا، وہ مدنی آپ کو فیز میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد سارا یہ ہوا کہ وہ ایک جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن along with the spiritual sense of a Quranic world and the ayah of the Quran، اور ان کا
ایک وقت میں جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہونا، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہی سارا میکانزم پوری کائنات میں ہے۔ جو کائنات ہے وہ بیک وقت جو بارش ہے، وہ بارش ہوتی ہے اور وہ اپنے ایک پراپر وے میں ہو کر اختتام پذیر پاتی ہے، رکتی ہے۔ بارش ختم نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی نہیں ہے جیسے میٹیریل ورلڈ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ رکتی ہے۔ اس کا رکنا جو ہے، وہ جو میکانزم ہے نا، وہ بیسیکلی کمپلیشن آف فرسٹ آرڈر ہے، ٹھیک ہے، اور سیکنگ پرمیشن فار دا نیکسٹ آرڈر ہے۔ تو یہ جو اس کو فردر ہم جب سورہ فاتحہ کو سمجھیں گے تو اس میں پھر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ کیسے دو جو بیک وقت چیزیں ایک وقت میں ہوتی ہیں، وہ کیا معاملہ کیا ہے، کیسے ہے۔ تو سارا کانسیپٹ ڈیولپ تھا، اور پھر جب یہ احکامات آئے ہیں، جو پہلا جوڑا ہے، پہلے دو جوڑے ہیں مدنی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی صورت میں، تو اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کنسیپٹ توحید کا اور آخرت کا، اور جو اسپرچل جو جتنی بھی ہو سکتی تھی پاسبلٹی، اس کو جو ہے وہ سیکیور کیا گیا، اس کو جو ہے وہ پرزرو کیا گیا۔ دین اس کو کامل کیسے کیا جا سکتا ہے اسی ساری چیز کو، وہ اپنے آپ پریکٹیکل مٹیریل اس سے ثبوت دیتے ہیں۔ تو ہم نے جو قرآن سمجھنا پڑھنا ہے وہ بھی اس طرح سے ہر چیز کو پڑھنا سمجھنا ہے، کوئی قصہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے، وہ جس کی بھی بات ہو رہی ہے وہ آج کے دور میں ہماری بات کیسے بنتی ہے، وہ دیکھنا ہے کہ اس کا تو اگر دیکھیں جیسے ہم کوئی واقعہ پڑھتے ہیں، واقعہ پڑھ لیا اور روحانی طور پہ ہمیں اس کے سارے اثرات، اس کی ساری بات سمجھ آ گئی، جہاں ڈرنا ہے اللہ سے ہم ڈریں گے، جہاں ماننا ہے مانیں گے، لیکن اس کا جو دور حاضر میں ابھی کے لمحے میں اس بڑے میکینزم میں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں ہوتی، ان کی سمیشن نہیں ہوتی، وہ ورڈ کی جو قدر ہوتی ہے وہ پرفارم نہیں ہوتی، وہ اس کا ریوارڈ نہیں اس کو ملتا۔ ہم حق ادا نہیں کرتے قرآن کا، وہ پڑھنے کا بھی نہیں کرتے، وہ تاثیر بھی نہیں ملتی۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے یہ ترتیب یہ کر کے نا کچھ جیسے جاتے جاتے ایک مختصر سی بات کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک عالمگیر اور عالمی جو ہے وہ ایک آرڈیننس ہے، ایک کانسٹیٹیوٹ ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ایک قانون ہے، وہ ایک 7 آیات نہیں ہے محض، وہ 7 جیسے منزلیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 کانٹیننٹ ہیں، انسان کے شیل کے، انسان کا جو سیل ہوتا ہے اس کے 7 جو ہیں وہ لیئرز ہیں، انسانی جلد کی جو ہے 7 لیئرز ہیں، اور پیریوڈک ٹیبل کے جو ہے نا وہ 7 خانے ہیں جس میں سارے یہ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، اور جتنی بھی ہے نا یہ ساری چیزیں 7 والی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو 7 ہیں وہ 7 آیات جو ہیں، وہ ایک ایک آیت جو ہے وہ ایک بڑا بڑا مفہوم، جیسے کہا جاتا ہے نا مکی صورتیں جو ہیں، وہ اس کا جو آپ نے چوڑ ہے وہ کیا ہے؟ توحید اور آخرت، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ سمجھنے کی بات ہے، فہم کی بات ہے۔ تو یہ جو الحمد للہ رب العالمین، اس میں جو پہلا کلمہ ہے، کلمہ قرآن کی جو قرآن نے فرمایا نا کہ کلمہ ہوتا ہے قرآن کا، وہ تو ایک درخت کی مانند ہے، اس درخت میں جو ہے وہ اس کا ایک جو بالکل ہلکا پھل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تاثیر ہے جو کہ موجود ہے تعریف میں محدود کر دینا کہ اللہ کی تعریف، اور اس کی جو ہے وہ تائید باقی جگہ پہ جہاں پہ بیان ہوا ہے وہاں سے لے کے اس کو مزید اس میں تعریف کے جو ہے وہ پہلو میں محدود کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو آپ ایک ایز اے کانسٹیٹیوشن کے طور پہ دیکھتے ہیں، اتنے اس کو کہ یہ کیا ہے جو پہلی صورت ہے اور یہ اتنی ضروری ہے، اس کے حدیث کے حوالے سے اس کا دم ہے، ہر نماز میں ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے، اور یہ اس کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ بات تو ہے، وہ اتنی سادہ صرف بات نہیں ہے کہ تعریف سب اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یہ الحمدو جو ہے وہ ایک میکینزم ہے جس کے انڈر دو چیزیں آتی ہیں، یہ ایک آرٹ آف میکینزم بیان ہوا ہے الحمدو ایک پرفیکشن آف کمپلیشن آف ورک اسٹیٹ ہے جس میں دو کام ہوتے ہیں، اور یہ ہر چیز پہ لاگو ہے، کائنات کی ہر چیز یہ ایکٹیویٹی کرنے پر مجبور ہے، جو نہیں کرے گی وہ اس کا وجود باقی نہیں رہے گا، وہ ریمین نہیں رہے گا۔ یہ الحمدو اس لیے ہمیں بھی بتایا گیا نا کہ الحمدو کیا ہے۔ الحمدو میں دو چیزیں آتی ہیں، پہلی تو آ جاتی ہے سرنڈر، اور دوسری آتی ہے سرنڈر کے ساتھ سمیشن۔ اب کائنات میں جو جتنی بھی چیزیں جس بھی فطرت میں، جس بھی فطر میں، جس بھی شکل میں حیت حیبت اور موجود ہے، وہ سب ان کا سرنڈر ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو بہت عالم اور فاضل اور عاقل سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے وجود میں محدود ہے، اپنی کھال میں موجود میں محدود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا یہ بڑی قابل غور چیز ہے کہ سرنڈر سرنڈر یعنی کہ جو بھی چیز جس بھی حالت میں موجود ہے نا، یہ اس کی سرنڈر کی سٹیٹ ہے۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سرنڈر مجبوری نہیں ہے، یہ سرنڈر وہ ہے کہ جس میں سب چیزوں نے خوشی خوشی اس کو اپنایا، ایکسیپٹ کیا۔ ایک چیز جو بالکل کہیں موجود نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس کو اللہ کریم نے جو ہے وہ پہاڑ بنا دیا۔ جب اس کو اذن سے اس کو شعور اور زندگی بخشی تو اس کو کہا کہ تم پہاڑ ہو، تو اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ میں ایسا کیسے تھا، میں کب کہاں تھا اور کیوں تھا، کہاں سے کیا بن گیا اور یہ میں اب پہاڑ کی حالت میں آ گیا ہوں۔
تو اب مجھ میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ اس کو فرمایا گیا کہ تم پہاڑ ہو، تم جبل ہو، اور یہ تمہیں برکتیں ہم رکھ رہے ہیں، اور یہ تم نے ایکٹیویٹی جو ہے نا پرفارم کرنی ہے۔ تو اس نے خوشی خوشی کہا کہ ہاں جی، ہم راضی ہیں، ہم اس پہ آتے ہیں۔ یہ سرنڈر ہے۔ اب اس میں جو برکتیں رکھی اور وہ جو ایک لمبی ان نون ٹائم پیریڈ تک اس پہ ایک لاگو کر دی چیز کہ آپ نے ان برکتوں کو جو ہے وہ ریمین رکھنا ہے، ان کو جیسے جیسے جو بھی کمیونیکیشن کے ذریعے بتایا، اس کی جو بھی اس کو ذکر ادا اس کو بتایا گیا۔ اب اس اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز رکوع میں ہے، سجود میں ہے، پہاڑ بھی کرتے ہیں، ستارے بھی کرتے ہیں۔ تو وہ ہم جب سمجھتے ہیں نا تو اس کو ہم اپنے والے سجدے کے طور پہ سمجھتے ہیں، اور بالکل وہی کہ وہ اللہ کے جو ہے نا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ عبادت ہم اپنی والی کی طرح سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ہم کرتے ہیں۔ لیکن ہر عبادت کا اپنا مفہوم ہے، جیسے قرآن میں یہ ہے کہ تم ان کا شعور نہیں رکھتے ان کے ذکر کا۔ تو یہاں پہ جو سمیشن ہے نا اس سرنڈر کی، وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو چیز آپ کو ڈیوٹی اسائن ہوئی، آپ نے اس ڈیوٹی کو پرفارم کیا، اور پرفارم کرنے کے بعد دین اگین ریڈی ٹو ڈو دیٹ اگین آن آرڈر۔ ٹھیک ہے؟ یہ اسٹیٹ آف زیرو ایرر ہے، اسٹیٹ آف انیشیٹو، مطلب کہ آپ ریڈی موومنٹ میں ہیں، جب بھی آپ کو کال آتی ہے آپ کہتے ہیں لبیک۔ ٹھیک ہے؟ یہ وہ اسٹیٹ ہے۔ تو ان دونوں کا بیک وقت ہونا الحمد ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ یہاں تک کا ہم آج کا رکھتے ہیں، تاکہ اس کو مزید پھر ہم انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمجھیں گے انشاءاللہ۔